اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 27واں سپارہ سورت نجم تے سورت قمر دا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارا دوست نہ رستہ بھولا نہ بھٹکا اور نہ خواہش نفس سے بات کرتا ہے، یہ تو وہی ہے تو اللہ کے حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے اس کو نہایت قوت والے سکھائے طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ اونچے کنارے پر تھے، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر، اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا، جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا تھا، پرلی حد کی بیری کے پاس، اس کے پاس رہنے کی جنت ہے، جب کہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو مائل ہوئی نہ آگے بڑھی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کی کتنی ہی نشانیاں دیکھیں۔ بھلا تم لوگوں نے لات عزیٰ کو دیکھا یا تیسری منات کو؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت ہی بے انصافی کی، وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے تو ان کی کوئی سنت نہیں دی۔ یہ لوگ محض خیالات اور نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس صاف واضح ہدایت آ چکی۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ ضرور ملتی ہے؟ آخر دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آسمان میں بہت سے فرشتے جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اور اجازت دے اور پسند فرمائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ ان کو ان کا کچھ بھی علم نہیں، وہ صرف ظن سے، اور ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کی خواہش مند ہو، تو تم اس سے منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی حد ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، جو رستے پر چل رہا ہے، اور جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اس کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کے بدلے دے، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو نیک بدلہ دے۔ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچا کرتے، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا، وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم کو اپنی ماؤں کو پیٹ میں بچا اور بچے تھے تو آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیرا اور تھوڑا دیا ہاتھ روکا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کو ان کی خبر نہیں؟ اور ابراہیم کی جنہوں نے پورا کیا، یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش محنت کرتا ہے،
اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہی نر مادہ دو قسم پیدا کرتا نطفے سے جو ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی پر دوبارہ اٹھنا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند کرتا اور غریب کرتا، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی غرض کے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی جو کچھ نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں۔ آنے والی قریب آ پہنچی، اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کرے گا۔ کیا تم اس کلام سے مذاق کرتے ہو یا ہنسی اڑاتے ہو یا روتے نہیں؟ اور تم ہنستے ہو روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو، تو اللہ کے آگے سجدہ کرو، اس کی عبادت حمد و ثنا کرو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ قمر 27 پارہ جدہ صرف اردو ترجمہ۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیچھا کیا، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دنائی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہ دیتا۔ تو تم بھی ان کو کچھ پرواہ نہ کرو، جس دن بلانے والا ایک تکلیف دہ چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے، اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی بےزتی کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا سمجھا اور کہا کہ دیوانہ ہے، انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی میں کمزور ہوں، بدلہ لے لے۔ پس ہم نے زور کے منہ سے آسمان کے دانے کھول دیے اور زمین میں چشمے بنا دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدور ہو چکا تھا جمع کر دیا، اور ہم نے نوح کو اور کشتی کو جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا جس کے کافر مانتے نہیں تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کر دیا، تو کوئی ہے تم میں کہ سوچے سمجھے فکر کرے۔ عاد نے بھی بےزتی کی، سو میرا عذاب ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوریں تنے، سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ اور ہم نے قرآن وحی کو سمجھانے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے سوچے سمجھے۔ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہ ہو گئے، دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی آئی ہے؟ بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے، بڑائی چاہتا ہے، اس کو کل
ان کو کل ہی پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند بڑائی چاہتا ہے۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری برابر کر دی گئی ہے کہ ہر ایک کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے دوست کو بلایا، اس نے پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ سو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کر دیا کہ تم میں کوئی ہے کہ سوچے سمجھے فکر کر سکے۔ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان کے کنکر بھری ہوئی ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات بچایا۔ اپنے فضل و کرم سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا دیا گیا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، نہ مانے، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ میرا عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی عذاب نازل ہوا، تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے کہ تم میں ہے کہ سوچے سمجھے فکر کرے۔ اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھوٹا سمجھا، تو ہم نے ان کو اسی طرح پکڑ لیا جس طرح ایک طاقتور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہاری وہی کتابوں میں کوئی فارغ خار خطی لکھی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت بہت بڑی شکست کھائے گی، یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کا وعدے کا وقت تو قیامت ہے، یا قیامت بہت تکلیف دینے والی ہے۔ بے شک گناہ گار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، اور اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ آگ کے مزے چکھو، ہم نے ہر چیز اندازے کے مقرر کے ساتھ پیدا کی، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے ہے۔ اور ہم تمہارے ہم مظلوموں کو ہلاک کر چکے، تو کوئی ہے سوچے سمجھے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا اعمال ناموں میں ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا۔ جو پرہیزگار وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔